ہمارا آج کا پاکستان، کچھ شریر ذہنوں نے یہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کے ان لوگوں کو کہا کہ عمران خان تو ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تم اس کو اقتدار سے ہٹا دو۔ کچھ لوگوں نے رشوت لی ہوگی، سب نے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اچھا وہ سب باتوں میں آگے انہوں نے کہا واقعی عمران خان ہی کر رہے آئے تھے ہی ہو جاسی تھے، امریکہ ساڑھی روٹی جو بند کر سی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں سنائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ انہوں نے ایکا کر لیا اور اس کو عمران خان کو ہٹا دیا۔ ادھر عمران خان کو خود کہا تھا انہوں نے، جن لوگوں نے ادھر باتیں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں چور ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ وہ غیبت کرنے والے غلام کی طرح اس کو کہا چوری کرو، اس کو کہا لگے کھلے، اس کو کہا کہ فلاں ملک کا غدار ہے، یہ اس کے خلاف کیس قائم کرنے لگا۔ اب ان کو کہا کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، لڑایا دونوں کو، فائدہ خود کمایا، آگے لاتے کتا کدتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک بات اور، میں تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اب 21ویں صدی بھی 2000 کے بعد 21ویں شروع ہو گئی۔ 18ویں صدی میں یورپ میں جب جمہوریت شروع ہوئی، وہاں بھی بڑے سالوں تک اسی طرح ہی کرتوت تھے سیاستدانوں کے، ادھر سے رشوت لے لی، ادھر مفادات میں بک گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یعنی یہ جمہوریت ایسی چیز ہے کہ جس میں شروع میں عادتیں کرتے ہیں سیاستدان، لڑائیاں جھگڑے بھی کرتے ہیں، دھوکے بھی کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ پروان۔ اب ایک بات سوچیں کہ ایک بچہ جس نے چلنا سیکھا، وہ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے دن سے چلنے نہیں لگے گا، پہلے گھٹنوں کے بل چلے گا، پھر انگلی پکڑ کر چلے گا، پھر چلنے بھاگنے لگے گا۔ اگر بچہ گھٹنوں کے بل چلے اور اسے پھینٹی لگ جائے، نہیں والا نہیں رہن دے، سیدھا ٹور جو میں ٹرنا دوڑنا، کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ شومیہ قسمت سے ہمارے ہاں کچھ ایسے طاقتور عناصر مسلط ہو گئے جن نے کہا جی وہ 200 سال کی ماریں کھا کر ان کی سیاست جہاں پہنچی کہ سب لوگوں میں احساس ذمہ داری، تم اسی دن سے وہ کام کرو۔ یہ ایسے جسے کسی کو کوئی باپ کہے بیٹے کو، وہ پاؤں کے بال گھٹنوں کے بال رینگنے لگے، شرم نہیں آتی جی میں ٹر تو کی میں ٹردا بھی ہیں۔ جس طرح یہ غلط ہے نا، باپ بیٹے کو گھٹنوں کے بال نہ چلنے دے، انگلی پکڑ کر نہ چلنے دے، تو اس کے لیے مشکل ہوگا چلنا۔ اسی طرح کچھ لوگ جو خیر خواہ بننے کے روپ میں چاہتے ہیں کہ جب جمہوریت کا نظام تم نے مسلط کیا ہے، لائے ہو، یہ تو اسی طرح ہی چلنا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ۔ موجودہ سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ حکمران وہ ایک ایک ایم پی اے ایم این اے کا کانا ہوتا ہے، اس کی بھی خیال رکھنا، اس کا بھی، وہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کیا کروں، سارے لوگ ایکا کر کے مجھے ہٹا دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنے مضبوط بننی چاہیے، جو بھی حکومت بنے مضبوط بنے، ایک دو ووٹوں کی حکومت کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری یہ بات کہ متناسب نمائندگی کا نظام کئی ملکوں میں رائج ہے، شاید وہ بہتر ہو اس سے کہ پارٹی کو ووٹ ڈالے عوام، پارٹی کو ووٹ ڈالے، جتنی کسی پارٹی کو ووٹ ملے اس کے مطابق وہ نمائندے پورے ملک سے چن لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دور میں جو طریقہ کار اسی علاقے سے ہمارے تھے، اسی علاقے کا کام ہی نہیں کرنا، سوتیلی ماں والا سلوک ہوتا ہے علاقوں سے، اور یہاں سے جیت گئے، یہاں ان علاقوں کے بھی وسائل لگا دو جہاں سے ہارے تھے، یہ بری بات ہے۔ متناسب نمائندگی میں پورے ملک کا نمائندہ ہے، پھر جو جیت گیا وہ پورے ملک میں کام کرے، اسے یہ نہیں پتا کہ فلاں علاقے سے مجھے 20 ووٹ ملے اور فلاں محلے سے مجھے 500 ووٹ ملا، وہ پورے ملک کے ووٹ اکٹھے ہوتے۔ تو متناسب نمائندگی کا نظام پاکستان کے حق میں شاید بہتر ہو، ترکی میں اور بہت سے ملکوں میں یہ رائج ہے۔ بال یہ میرے چند باتیں تھیں معروضات، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ میں نے باتیں کی۔ اگر غیبت نہ ہوتی تو پاکستان کا یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہو گیا۔